بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان يدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی مناسبت سے اور رمضان کے اس مبارک مہینے کو قیمتی بنانے کی مناسبت سے اور رمضان کے اس مبارک مہینے کا جو مخصوص عمل ہے یعنی روزہ، ان روزوں کو جاندار بنانے کی مناسبت سے ہمارا یہ روزانہ رمضان سیریز کے نام سے ضروری اور اہم باتوں کے مذاکرے کے طور پر یہ آن لائن درس چل رہا ہے۔ ابھی کل آپ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں تفصیلات سنی تھی اور انسان جن 7 ذریعوں سے گناہ کرتا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے ہلکی سی آئی تھی۔ دراصل رمضان میں گناہوں سے بچنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بغیر گناہ سے بچے ہوئے رمضان میں روزے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور روزے کا جو صحیح فائدہ ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں گناہ سے نہ بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا جو حصہ رکھا ہے، روزہ اس کو ترقی دینے کا اور نفس کی تطہیر اور نفس کے تزکیے کا اس میں خاص دخل ہے۔ جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچے گا اس وقت تک نہ انسان کا دل پاک ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان کا نفس پاک ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر جو خوبیاں مطلوب ہے، مقصود ہے کہ انسان کے اندر قناعت آئے، صبر اور تقوی کی جیسی ملکوتی صفات انسان کے اندر پیدا ہو، تو قناعت کا مادہ اور صبر کا مادہ اور تقوی کا مادہ انسان کے اندر روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ روزہ انسان کو دراصل تقوی والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو عاملوں سے، اللہ والوں سے رجوع کرتے ہیں اور رجوع کر کر کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے پریشانی سے چھٹکارے کی۔ جب اللہ والے وظیفہ بتاتے ہیں تو انسان بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کے اوپر عمل کرتا ہے۔ گویا انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وظیفہ مانگا تھا کہ اللہ میں تقوی والا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال مقدر کے طور پر جواب عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کی دولت سے انسانوں کو مالا مال کیا۔ اس روزے کی برکت سے انسان تقوی والا بنتا ہے، اور تقوی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمود اور پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ چیز۔ بغیر تقوی کے انسان نہ اس جہان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ اس جہان میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر انسانوں کے اوہام باطلہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا، جہاں انسانوں کے بہت سارے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے جوانی مل گئی میں سب سے اچھا ہوں، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے جوانی پر خوبصورتی مل گئی میں سب سے اچھا ہوں، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے خوبصورتی کے ساتھ اچھی صحت بھی مل گئی، تندرست اور توانا جسم مل گیا میں سب سے اچھا ہوں، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کے ساتھ دولت بھی مل گئی میں سب سے اچھا ہوں، اس سے آگے کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ مجھے حکومت بھی مل گئی میں سب سے اچھا ہوں، اور انسان دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب کے خیالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت دار انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ جس انسان کے اندر جس درجے تقوی ہوگا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مرتبے میں اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب آپ نے فرمایا، اس خطاب کے اندر آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اے لوگوں، نہ کسی عربی انسان کو عجم کے لوگوں پر فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی لوگوں کو عرب کے لوگوں پر فضیلت ہے، ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی سے فضیلت ہوتی۔ انسان میں تقوی ہوگا تو انسان عزت والا ہوگا، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو عزت والا نہیں ہوگا۔ اور اصل عزت اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں پیدا کروانا ہے۔ ایک دلہن کی شادی ہو رہی، ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، وہ دلہن بنی اور اس کے سہیلیوں نے اس کو خوب اچھی طریقے سے تیار کیا، اچھا سا اس کا میک اپ کیا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس کی سہیلیاں بار بار اس کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھتی اور یہ کہتی کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم، کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ ہر کوئی اس کے خوبصورتی کی اور اس کے حسن کی تعریف کرتے، اس کے میک اپ کی تعریف کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رونے لگی۔ سہیلیوں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ تعریف کر رہے ہو کہ اچھی لگ رہی ہو، میں اگر تمہیں اچھی لگوں تو اس میں کمال کیا ہے؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ میں اس کو اچھی لگوں جس کے لیے میں تیار ہو رہی ہوں، یعنی میں دلہے کو پسند آ جاؤں، میرے ہونے والے شوہر کو میں اچھی لگوں تو میری اگلی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں عزت والے بن جائیں تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اصل عزت تو یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ ہمارے عزت کے اور ذلت کے معیار کو بہتر طور پر جانتا ہے، لہٰذا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر انسان عزت والا بن جائے، یہ اصل میں کامیابی ہے اور اصل میں عزت۔ دنیا میں کسی انسان کو پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قدر و منزلت والا نہیں ہے اگر اس کی زندگی میں تقویٰ نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر ایمان ہے، بھلے ہی وہ رکشہ چلانے والا، بنڈی ڈھکلنے والا کیوں نہ ہو، روزانہ کے لیے، روز مرہ کی زندگی کے لیے مجبور اور پریشان حال کیوں نہ ہو، ایسا انسان اللہ اگر زندگی میں تقویٰ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر قدر و منزلت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل اپنے آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تاکہ ہم روزہ رکھیں، تقوی والے بنیں، اور جب تقوی والے بنیں گے تو پھر ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گی۔ تو اب اس روزے کے اندر اپنے آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں سے بچانے کے لیے پہلی شرط، یعنی روزے کو تقوی والا بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اور خاص طور پر منہ اور زبان کے گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ کل آپ نے تفصیل سنی تھی کہ گناہ 7 اعضاء سے ہوتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ۔
یہ گناہ انسان کے اپنے اعضاء اور جوارح سے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں اور پیروں کا گناہ کل ہم نے تفصیل سے آنکھوں کے گناہ کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم تھوڑا سا اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ زبان کے گناہ کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان روزے کی حالت میں چیخ کر بات نہ کرے، زور سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار ضروری ہے۔ یعنی دن بھر ہم روزہ رہتے ہیں تو دن بھر روزے کے حالت میں کچھ وقت ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو سوچتے رہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بھوک کا جیسا جیسا احساس ہو تو آدمی اپنے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب سے یہ کہے دل ہی دل کے اندر کہ اللہ میں نے اپنے پیٹ کو کھانے سے بچایا ہے، اور شدت کی بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرما کا موسم ہے، کھانا چاہتا ہوں، گھر کے اندر کھانا بھی ہے، فریج میں فروٹس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ صرف آپ کی خوشنودی کے لیے میں بھوکا ہوں اور آپ کی رضا کے لیے میں کوئی چیز نہیں کھاتا۔ جب یہ آدمی وقتاً فوقتاً کہے گا تو پھر انسان کے دل کے اندر ایک قسم کی رقت پیدا ہوگی، انسان کے دل کے اندر فنائیت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے میں اور رابطے میں مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اسی لیے اپنے روزے کو باکمال بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان سحر اور افطار کے اندر کم سے کم کھائے۔ سحر اور افطار کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ کھائے گا تو پھر انسان کا روزہ یہ صحیح معنی میں روزہ کہلانے کا قابل نہیں ہوگا۔ دراصل میرے بھائیوں، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں اتنا اہمیت کے ساتھ کیوں بتایا کہ جو انسان روزے کی حالت کے اندر جھوٹ بولنا اور برے کام کرنے سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بھی کہلوایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی بھوکے تو ہے روزے کی حالت کے اندر، لیکن گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ان کا یہ بھوکا رہنا ان کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں، یہ بھوکے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اسی لیے اگر ہم روزہ ہے مشقت کے ساتھ ہم نے اپنے جسم کو تکلیف دی ہے کھانے سے اپنے آپ کو بچا کر، تو ایسی صورت کے اندر آدمی اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائے۔ کیونکہ دیکھیے روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روزے کے روحانی فائدے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے تو اس عمل کے فائدے بھی ہوں گے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، فائدے بھی ہوں گے۔ اور آج کی دنیا کا میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین ورزش اور سب سے بہترین یوگا نماز میں ہے۔ یوگا کے اندر انسان مختلف آسن کرتا ہے، ان آسنوں میں انسانوں کے رگیں ڈھیلی ہوتی ہے، رگوں کا نظام قوی ہوتا ہے۔ انسان اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق نماز کے عمل کو انجام دے اور نماز میں جتنے ارکان ہیں ہر رکن کو صحیح طور پر انجام دے تو پھر انسان کے لیے نماز سے اچھا یوگا، نماز سے اچھی ورزش کوئی نہیں ہے۔ انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر کتنی چیزیں بتائی گئی۔ آج کرونا وائرس کے نتیجے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، لیکن اسلام نے دن کے 24 گھنٹوں میں عام طور پر 5 مرتبہ پانچوں نمازوں کے موقع پر ہاتھوں کو دھونے کی تعلیم دی وضو کے عمل میں۔ اور ہاتھوں کو بھی کیسا دھونا ہے؟ پورے اہتمام کے ساتھ۔ جب ہم ہاتھ کو دھوتے ہیں وضو کی حالت میں تو اس طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اس طریقے سے، تاکہ انگلیوں کے درمیان میں اگر کوئی انگوٹھی بھی ہو اس کو بھی حرکت دینا ہے، انگوٹھی اگر انسان پہنا ہوا ہو تو اس کو بھی حرکت دینا، اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو مل کر دھونا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جو انسان کے ان ہتھیلیوں سے اور پیروں کے تلووں میں انسان کے جسم کے سارے اعضاء کا لنک ہے، اس میں جو رگیں ہیں نا، اسی لیے اگر کسی انسان کو گردنوں میں تکلیف ہو تو انسان یہاں پر اس طریقے سے حرکت کرے، گردن کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو
بے ہوشی کی کیفیت ہو، کوئی انسان بے ہوش ہو جائے، آپ اس کے ہتھیلیوں کو پکڑ کر دبائیے۔ آکوپنکچر کے اندر یہ چیزیں بتائی جاتی ہے، ہتھیلیوں کو پکڑ کر دبائیے تو انسان ہوش میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب وضو بناؤ تو اپنے ہاتھوں کو اچھا سا مسل لو۔ اس طریقے سے انسان وضو کی حالت کے اندر اپنے ہاتھوں کو یہ جو حرکت دیتا ہے تو گویا اس کے باڈی کے تمام اعضاء ایکٹیو ہو جاتے ہیں صرف ہاتھوں کو دھونے کے عمل میں۔ پھر انسان منہ کو دھوتا ہے، مسواک کرتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک بیماری ہے منہ کی بیماری پیکیریا، کہ اس بیماری کے نتیجے میں اس بیماری سے انسان کے پیٹ میں 300 قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ وضو میں مسواک کر لو۔ اگر مسواک نہ ہو تو اپنی شہادت کی انگلی سے اچھے طریقے سے دانتوں میں مساج کر لو، اچھا طریقے سے حلول کر لو۔ جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ جو پیکیریا کی جو بیماری ہے منہ کے اندر، وہ بیماری ختم ہوتی، اور اس بیماری کے ختم ہونے کے نتیجے میں انسان پیٹ کے 300 بیماریوں سے بچتا ہے۔ حلق کے کینسر سے بچتا ہے، داڑھ کے کینسر سے بچتا ہے، زبان کے کینسر سے انسان بچتا ہے، اور بھی بیماریاں ہیں، تقریباً 300 بیماریاں پیٹ کی بیماریاں ہیں۔ صرف مسواک کرنے کے فائدے، کہتے ہیں کہ 70 فائدے ہیں مسواک کرنے کے، یہ جسمانی فائدے ہیں۔ اور روحانی فائدہ کیا ہے؟ روحانی فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے انسان کی۔ پھر انسان ناک میں پانی دیتا ہے، ناک میں پانی دے کر پورے گرد و غبار جو ناک میں سانس کے راستے سے گئے تھے اس کو باہر کرتا ہے۔ آدمی چہرے کو دھوتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے۔ ایک امریکن اسکالر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دن میں 3 دفعہ گردن کے اوپر کچے ہاتھ سے مسح کر لے یا گردن کو کچا کر لے دن میں صرف 3 دفعہ، تو اس کو پوری زندگی میں کبھی ڈپریشن کی بیماری نہیں آ سکتی، کبھی اس کو بے خوابی کی بیماری نہیں آ سکتی۔ بہت سارے لوگ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں نیند صحیح نہیں لگتی، اور بہت سارے لوگ زیادہ سوچ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہ عجیب قسم کی بدحواسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا، امریکن اسکالر نے، کہ دن میں 3 دفعہ گردن کے اوپر کچا ہاتھ، کچا پانی لگانے سے انسان ڈپریشن کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قربان جائیے کہ آپ نے دن میں کم از کم 5 دفعہ 5 فرض نمازوں کے لیے وضو بنانے کا حکم دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر مزید اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز کے لیے 9 دفعہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو آدمی روزانہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے 2 فرشتے اس کی حفاظت میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اور باوضو رہنے والے کا عمل ہمیشہ نیکی کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ صرف وضو کے فائدے، نماز کے فائدے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وضو کا، نماز کا، تو اللہ نے اس کے جسمانی فائدے بھی رکھے، روحانی فائدے بھی رکھے۔ اسی طریقے سے روزے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جسمانی فائدے رکھے ہیں اور کچھ روحانی فائدے رکھے ہیں۔ روزے کے روحانی فائدے کیا ہیں؟ روزے کے روحانی فائدے یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے روزے دار کو عبادت میں مزہ آتا ہے اور عبادت میں طبیعت لگنے لگتی ہے۔ آپ عام طور پر دیکھیں کہ عام دنوں کے اندر انسان مسجد میں جاتا ہے، 10 منٹ جمعہ کے دن امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے تو بور ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر انسان 1.5 2 گھنٹے تراویح کے اندر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بور نہیں ہوتا، اسے مزہ آتا ہے اسے۔ عام دنوں میں انسان بہت کم مسجدوں کو جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ضروری نمازیں پڑھ لے کر نکل جاتے ہیں، پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت کے اندر اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دن کے اکثر اوقات مساجد کے اندر گزارتے ہیں، عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ تو روزے کا پہلا روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزہ رہنے سے انسان کو عبادتوں میں لطف آتا ہے، اور روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے سے انسان کی روحانی طاقت بڑھتی ہے اور قوت بڑھتی ہے۔ روزہ رہنے سے انسان کی روحانی قوت بڑھتی ہے، اور جب روحانی طاقت انسان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کے جسمانی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی بیماریاں نہیں تھے، کوئی بیماریاں صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی، بیماریوں سے وہ اتنا پریشان نہیں ہوتے تھے جتنا کہ آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی روحانیت مضبوط تھی، وہ اعمال کو اس کی شرائط کے ساتھ پورا انجام دیتے تھے۔ اسی لیے روزے کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزے سے انسان کی روحانی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کی جو پہلی جنگ لڑی ہے، جنگ بدر، 17 رمضان کو روزے کی حالت میں لڑی، جبکہ صحابہ تعداد میں بہت کم تھے، 313، اور کفار صحابہ کرام کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ تھے۔ اسی طریقے سے روزے کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے کی برکت سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی، گناہوں سے بے رغبتی ہونے لگتی۔ دیکھو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ انسان اگر ایک نیکی کرے گا تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، انسان اگر ایک گناہ کرے گا تو دوسرا گناہ پھر کرے گا آدمی، کیونکہ گناہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی انسان کو اچھائیوں کی طرف کھینچتی۔ گناہ انسان کو جہنم کے قریب کھینچتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کے قریب کھینچتی۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور شیطان کے قریب کرتا ہے، نیکی انسان کو شیطان سے دور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کو نیکیوں سے رغبت پیدا ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر نیکیاں کثرت سے کرتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ جتنی نیکیاں لوگ رمضان میں کرتے اتنی نیکیاں عام دنوں میں نہیں کرتے، اور گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے انسان ویسے بھی روزے کی حالت کے اندر بچتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ عام دنوں میں میں نوافل پڑھتا ہوں تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یا چاروں قل کے سورے زیادہ تر میں نمازوں میں پڑھتا ہوں، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو رمضان کے علاوہ جن نوافل میں مجھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے سورے بھی بڑے لگتے تھے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں انہی رکعتوں میں، انہی نمازوں میں ایک رکعت میں آدھا پارہ پڑھتا ہوں۔ عام دنوں میں وہ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، جو 6 رکعت نفل نماز ہے اوابین کی، عام دنوں میں وہ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے سورے پڑھتے ہیں، اور کہنے لگے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو اوابین کے ان 6 رکعتوں میں کبھی 3 پارے اور کبھی 4 پارے پڑھ لیتا ہوں صرف 6 رکعت میں۔ اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ اوابین کی ایک ہی رکعت میں نے 6 پاروں کی تلاوت کر لی۔ مغرب کے بعد، فرض کے بعد جب رکعت باندھی اوابین کی تو عشاء کی اذان ہو گئی، 6 پاروں کی تلاوت، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب۔ ان کے اوپر ایک جنون سوار تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں 10 پاروں کی تلاوت کی ہے تو میں کیوں نہ کروں، میں بھی کتنا کر سکتا ہوں، نبی کی نقل اتار سکتا ہوں، سنت تو وہ بھی ہے نا۔ وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ تلاوت کی تو ماشاءاللہ ایک رکعت میں 6 پاروں کی تلاوت انہوں نے اوابین کی نماز میں کر لی۔ تو روزوں کی حالت کے اندر انسان کو روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے۔ روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو مسکینوں پر رحم آتا ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر انسان کو رحم آتا ہے، ہمدردی انسان کرتا ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ بھوکے آدمی کو دیکھ کر انسان کو محبت ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ انسان روزے میں بھوکا رہتا ہے، بھوک کی شدت کا احساس اسے ہوتا ہے تو پھر انسان کو بھوکوں سے پیار ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر انسان کو رحم آتا ہے اور ان کا خیال کر کر انسان ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو لوگ سال بھر میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بن مٹھی جا کر غریب غربا کی مدد کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ یہ نفسانی خواہشات کو دور کرنے کا تریاق ہے، یعنی زہر کو ختم کرنے کے لیے ایک دوا ہوتی ہے جس کو تریاق کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا تریاق ہے۔ انسان جب روزہ رہتا ہے تو پھر نفسانی خواہشات مٹتی ہے، مگر یہ کب؟ یہ اسی وقت ہوگا جب انسان روزے کو صحیح طور پر انجام دے، اور روزے کی حالت کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہ 7 چیزوں سے ہوتے ہیں: آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ،
کان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ اور ہاتھ اور پیر کا گناہ۔ کل ہم نے آنکھوں کے گناہوں کے بارے میں سنا کہ آنکھوں سے 4 طریقے کے گناہ ہوتے ہیں، اور آج آگے کے گناہوں کے بارے میں سنیں گے۔ دوسرا گناہ کانوں کا گناہ ہے کہ انسان عام طور پر کانوں سے گناہ کرتا ہے۔ کانوں کے گناہ کیا ہے؟ کان کا گناہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت آدمی سن لے، یا بدعت کی باتوں کو آدمی سن لے، یا فحاشی اور عریانیت یا گندگی کی کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے کانوں سے انجام پاتے ہیں۔ غیبت کو سننا، بدعت کی باتوں کو سننا، بے دینی اور فحاشی کی باتوں کو سننا، یہ سارے کے سارے کانوں کے گناہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے گانا سننا یا میوزک سننا، یا آج دینی رنگ میں اگر کسی گناہ کو اگر آپ سمجھنے لگے تو وہ یوں سمجھے کہ اگر مرد ہے تو عورتوں کی پڑی ہوئی نعتوں کو سننا، غیر محرم عورتوں کی، اور اگر وہ مرد ہے تو غیر محرم عورت اگر ہے تو غیر محرم مردوں کی پڑی ہوئی نعتوں کو بھی سننا، یہ بھی کانوں کا گناہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کانوں کے مزے کے لیے کوئی چیز سننا یہ کانوں کی عیاشی ہے۔ اگر آپ کانوں کو مزہ دینے کے لیے غیر محرم کی نعتوں کو بھی سن رہے ہیں تو گویا یہ کانوں کی عیاشی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستمع شریک القائل وهو احد المغتابین، کہ جو لوگ غیبتوں کو سنتے ہیں، غیبت کرنے والے کو تو غیبت کرنے کا گناہ ملے گا، لیکن جو آدمی غیبت کو سنتا ہے، غیبت کو سننے والے کو بھی غیبت کرنے کے برابر گناہ ملے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت کے اندر اپنے کانوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ بچانے کا یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں بلکہ عام حالتوں میں بھی اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، حج پر جا رہے تھے، انہوں نے راستے کے اندر ایک مجذوب بزرگ ملے، حضرت سعدون مجنون رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ سعدون مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ سعدون مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت سعدون مجنون نے ہارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہارون رشید جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لوگوں کی مجلسوں سے بچاؤ، لوگوں سے میل ملاپ سے بچاؤ، کیونکہ تو ہر حال میں لوگوں کو سانپ اور بچھو پائے گا۔ یعنی لوگ اپنی زبان سے ایسے ایسے بول بولیں گے، یہ بول انسان کے دل و دماغ کے اوپر وہ زہر سے زیادہ کام کریں گے جو زہر سانپ اور بچھو کا بھی کام نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو خلوتوں میں رکھنا چاہیے، انسان اپنے آپ کو خلوت کا پابند بنائے، تنہائی کا پابند بنائے۔ عام حالتوں کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو تنہا رکھے۔ جب انسان اپنے آپ کو تنہا رکھتا ہے تو پھر ایسی حالت کے اندر میرے بھائیوں گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اگر انسان تنہائی کے اندر اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنا لے، اپنی تنہائی بھی انسان گناہوں سے بچا لے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں کا، اللہ کے خاص بندوں کا شعار۔ تو ایک تو ہے آنکھوں کا گناہ، دوسرا ہے کانوں کا گناہ، تیسرا ہے زبان کا گناہ۔ اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی کثرت کے لیے دی، اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی، اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خیر خواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے دی۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا زبان سے، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، بری باتوں سے بچانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان دی۔ اس زبان کی نیکی یہ ہے کہ آدمی زبان سے اچھے بول بولے، حکمت کی باتیں کرے۔ اس زبان کی نیکی یہ ہے کہ انسان اس زبان سے ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے بندوں کو دین کی باتیں بتائے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ زبان سے اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں کرنا بھی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ اور یہی پیار بھری باتیں اس زبان سے انسان غیر محرموں سے کرے گا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا انسان کے لیے۔ تو روزے کی حالت کے اندر زبان کا استعمال صحیح کرے،
اور لایانی باتیں بھی نہ بولے انسان۔ روزے کی حالت میں کسی کو چیخ کر بولنا، کسی کو جھٹک دینا، یہ بھی روزے کے روح کو فنا کرنے والی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها اصحابه فيهوي بها في قعر جہنم 70 خریفا، کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی معمولی بات بول دیتا ہے کہ اس معمولی بات کے نتیجے میں انسان جہنم کی گہرائی میں 70 سال نیچے چلا جاتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، اس جملے کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ جملہ برا ہوتا ہے، وہی جملہ انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے، وہ جملہ اچھا ہوتا ہے، انسان اس جملے کی قیمت کو نہیں سمجھتا، وہی اچھا جملہ انسان کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے زبان سے انسان اپنے آپ کو بچائے، زبان کے گناہوں سے۔ زبان کا ایک گناہ جھوٹ بھی ہے، جھوٹی باتیں زبان سے کہنا، چاہے مذاق کے اندر ہو، چاہے دل لگی کے اندر ہو، چاہے کسی بھی حالت کے اندر ہو، زبان کو لایانی باتوں سے بچائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی جملہ ادا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نگران بنایا۔ ہر چیز، ہر بول انسان کا تولا جا رہا، لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر اس کے بعد بولو، کہ جو جملہ بھی زبان سے ادا کرنا ہے دیکھو کہ میرا یہ جملہ کتنا بھاری ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک سوکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا، اور ایک دفعہ ایک خاتون آئی تھی مسئلہ پوچھنے، اللہ کے نبی گھر پر موجود نہیں تھے، جب دوبارہ آپ گھر پر تشریف لائے تو حضرت اما جان نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون آئی تھی مسئلہ پوچھنے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون آئی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے یوں اشارہ کر کر کہا کہ یہ آئی تھی، یعنی وہ پستہ قد، ٹھینگی قسم کی، کم قد والی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم نے یہ جو جملہ کہا ہے نا، یہ جملہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو روئے زمین کے پورے سمندر کڑوے ہو جائے۔ تو کسی کا کرٹیسائز کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو حقیر جملے کسی کے حق میں استعمال کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ جب تک انسان اپنے گناہ کو جا کر نہیں بخشوائے گا کہ صاحب میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی مجھے معاف کر دیجئے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا یہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اسی طریقے سے زبان کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان وعدہ خلافی کرے، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کے ساتھ الٹے سیدھے وعدے کر لینا، یہ بھی زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ صرف حسن خلوق کا معاملہ رکھنا چاہیے، وعدوں کے معاملے نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جذبات کے اندر بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں مگر وعدوں کو اپنے پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور حدیث میں ہے الکریم اذا وعد وفا، کہ شریف انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وعدوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھے، اپنے اخلاق کو اچھے رکھے۔ اسی طریقے سے زبان کا ایک گناہ یہ ہے کہ گفتگو کے اندر انسان لڑائی جھگڑا کرنا، اس گناہ سے بھی آدمی اپنے آپ کو زبان سے بچائے۔ اور ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنے آپ کو پاک پوتر کہے اور دوسروں کو نیچا دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو زیادہ تقوی والا مت بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ تم میں تقوی والا پرہیزگاری والا کون۔ تو یہ تو زبان کے گناہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کے گناہ، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اعضاء اور پیر کے جو اعضاء ہمیں دیے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور پیر نیک کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر جانے کے لیے، ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی غمگساری کے لیے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دیے۔ ہاتھوں کا صحیح استعمال کرے، کسی پر ہاتھ نہ چلائے۔ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں پر ہم ہاتھ چلا دیتے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہے، ابھی مکلف نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ان سے۔ اگر آپ نے چھوٹے بچوں کو مار دیا
اور اس چھوٹے بچوں نے آپ کو، وہ کیسے معاف کرے گا آپ کو، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ معاف کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو جو لوگ چھوٹے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بہت خسارے میں ہیں۔ اگر آپ نے کسی عقل مند بڑے آدمی کو مار دیا پھر بھی آپ اس سے معافی مانگ کر بخشوا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو تو معاف کرنے کا شعور ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے کیسے معاف کروائیں گے؟ اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ معاف کر دیا تو اس سے وہ چیز معاف ہونے والی نہیں۔ اسی لیے اپنے ہاتھوں کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیٹ کا گناہ، حرام غذائیں پیٹ کے اندر ڈالنا، اس گناہ سے آدمی اپنے آپ کو، حرام لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ولایت کا اتنا بڑا مرتبہ کیسے پایا، آپ ولیوں کے سردار کیسے بن گئے؟ تو حضرت نے کہا 2 چیزوں کے ذریعے سے، میں 2 چیزوں کے ذریعے سے ولیوں کا سردار بن گیا اور اللہ نے مجھے ولایت کے اس مقام پر پہنچایا۔ پوچھا کہ کیا چیزیں؟ آپ نے فرمایا دونوں چیزوں کا تعلق اس سے ہے، انسان کے منہ سے۔ پہلی چیز اکل حلال مال کھانا، اور دوسری چیز ہے صدق مقال، سچ بات کہنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ جو بول زبان سے باہر آتے ہیں وہ بول سچے ہو، اور جو غذا باہر سے زبان کے راستے سے پیٹ میں جاتی ہے وہ غذا بھی سچی ہو، حلال غذا، اکل حلال، صدق مقال۔ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اگر زبان کا صحیح استعمال کر لے اور اپنی غذاؤں کا صحیح استعمال، غذاؤں پر آدمی اگر کنٹرول کر لے، تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کتنا بڑا ولی بنائیں گے۔ ولایت کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان نگاہوں کو پاک کرے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ انسان کی نگاہ مسلمان ہونی چاہیے، دل پاک مسلمان ہونا چاہیے، دل میں برے خیالات نہ آئے، انسان نگاہوں سے خیانت نہ کرے، غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اگر یہ 2 چیزیں انسان کی کنٹرول میں نہیں ہیں تو تنہا زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے پیٹ کا گناہ یہ ہے کہ انسان حرام غذا سے اپنے آپ کو بچائے، اور حلال غذا میں بھی پیٹ کا گناہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ کمائی آپ کی ہے، حلال کمائی ہے، کھانا آپ کا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھا لینا یہ بھی انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ شکم پروری ہے۔ اللہ والوں نے کہا کہ پیٹ کو بھرنا یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ تو روحانی نقصان ہے، اور جسمانی نقصان یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی۔ صحابہ کرام کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ صحابہ کرام کا مقولہ ما اکلنا حتی شبعنا، ہم اس ما اکلنا حتی جوعنا، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے کہ جب تک شدت کی بھوک نہ لگے۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَمْ شَبِعْ مَا تُشْبِعْنَا، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ صحابہ کرام پہلے تو اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ شدت کی بھوک نہ لگے، اور شدت کی بھوک میں بھی جب کھاتے تھے تو آدھا پیٹ کھاتے تھے۔ اسی لیے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، پوری زندگی میں آپ نے کسی ایک دن 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ 63 سال کی زندگی میں ایک دن میں 2 وقت بھی میرے نبی نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور آج ان کی امت دن میں 3 وقت پیٹ بھر کر صبح، دوپہر، شام کا کھانا کھا رہی ہے، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، اور ساتھ میں ظہرانہ الگ ہوتا ہے، عصرانہ الگ ہوتا ہے ہمارا۔ کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو وہ الگ کھا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ بھوکا رہنے کا مہینہ تھا، اس میں بھی ہم پیٹ بھر بھر کر کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزے کا صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان پیٹ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، شکم پروری سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے صحتک فی یدک، کہ تمہاری ہیلتھ، تمہاری صحت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہو۔
اور اگر تم پیٹ بھر کر نہیں کھا رہے ہو، کم کھا رہے ہو، تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو بچا رہے ہو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانے میں ایک فائدہ بھی نہیں ہے اور آدھا پیٹ کھانے میں 1000 فائدے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کا گناہ، ظاہر بات ہے کہ جب انسان شکم پرور ہوتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، تو خواہشات بڑھتی ہے، انسان اپنے شرمگاہ کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ کا بیان ہے۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جن گناہوں کو چھوڑے بغیر ہم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر صحیح معنی میں روزوں کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ روزوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر انسان کو روزے کا فائدہ ملے گا۔ اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ انسان تقوی والا بن جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسان تقوی والا بن جاتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف آتا ہے، انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اسی کا نام ہے تقوی، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کی روح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور روزوں کی حالت کے اندر گناہوں سے ارادے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، اے اللہ، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آپ جسے چاہتے ہیں گناہوں کے دلدل سے بچا لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کی چاہت نہیں ہوتی وہ تنہائی کے اندر رہ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تنہائیوں کا تقوی، خلوتوں اور جلوتوں کا تقوی نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اس وقت صدقات کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ کیا مدرسے کو دینے کے بجائے کسی اور کو دینا کیا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ لوگ یہ میسج کر رہے ہیں کہ ابھی مدرسوں کے بجائے کسی اور کو دیا جائے۔ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً غریبوں کو کھانا کھلانا مستقل ایک نیکی ہے، اس فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے سرپرست اور ہمارے امیر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کی عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے پورے ملک کے، پورے ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں جب کہ مہاماری چل رہی ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، کروڑوں لوگ بھوک سے پریشان ہیں، حضرت نے کہا کہ آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ اپنے صدقات کے زیادہ مستحق غریب لوگ ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، پریشان حالوں کی مدد کرنی چاہیے، بیماروں کا علاج کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی سوچ اور فکر کے اندر وسعت پیدا کرے، اور دیکھیں کہ دیکھو اسلام میں ہر نیکی کے الگ الگ درجے، اسلام میں ہر نیکی کے الگ الگ درجے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین ذکر استغفار ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں ان کے لیے سب سے بہترین ذکر استغفار کرنا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ان نیکیوں میں لگاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اپنے صدقات جو ہے غریبوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانا دینا یقیناً یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ لیکن ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک وافر مقدار میں حصہ دینی مدارس کے تعاون کے لیے لگائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دینی مدارس آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، دینی مدارس کا مستقل کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، مساجد کی مستقل کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ 1000 میں سے 10 مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کوئی کامپلیکس ہوتے ہیں، مارکیٹ ایریا میں ہوتی، اس کے علاوہ اکثر مساجد مسلمانی کی محلوں میں ہوتی، اور یہ مدارس، یہ مساجد چلتے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے۔ خاص طور پر مدارس چلتے ہیں صدقات، عطیات، زکوٰۃ، فطرہ، یہ پیسوں سے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے۔ یہاں دو پہلو ہے، ایک تو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے مستحقین میں، اپنے قریب دور کے رشتہ داروں میں غریبوں کی بھرپور مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس کا بھی تعاون کریں۔ مدارس والے پریشان ہیں، سفیروں کو چندے کے لیے بھیج نہیں سکتے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں۔ مدارس
مارچ کے مہینے سے مدارس بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، مکاتب بند ہو گئے۔ مارچ کی بھی تنخواہ دینا ہے، اپریل کی بھی تنخواہ دینا ہے، مئی کی بھی تنخواہ دینا ہے، جون کی بھی تنخواہ دینا ہے۔ یہ چاروں تنخواہیں لاکھوں کی تنخواہیں بنتی ہیں مدارس کے۔ ہاں ٹھیک ہے، طلباء نہیں ہے، طلباء کا خرچ بچ گیا، لیکن جون کے بعد جب لاک ڈاؤن شاید ختم ہوگا، جون جولائی کے بعد پھر مدارس شروع ہوں گے۔ ایک طرف اساتذہ کی تنخواہیں، دوسری طرف طلباء کی کفالت، طلباء کے کھانے کا، رہنے کا، ان کے کتابوں کا، ان کے علاج معالجے کا انتظام۔ میرے بھائیوں، ہر سال 15,000 کروڑ روپے کے قریب مدارس کا بجٹ ہوتا ہے، 15,000 یا 1,500 کروڑ کے قریب، لگ بھگ غالباً 1,500 کروڑ روپے۔ اگر ہم مدارس کا تعاون نہیں کریں گے کسی بہانے سے، تو یاد رکھیے کہ آئندہ سال مدارس کو تالے لگانا پڑیں گے۔ یہی وہ مدارس ہے، یہی وہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، شریعت مطہرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر ہمارے معمولی تعاون کے روکنے سے اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو پھر امت کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کے اثرات آئندہ کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مدارس کا بھرپور تعاون کرے، اللہ کے واسطے تعاون کرے۔ گھر میں اگر آپ کے 1,000 روپے رکھے ہوئے، 500 مدارس کے لیے تعاون کریں، آپ 250 روپے اپنے قریب دور کے غریبوں کے لیے تعاون کریں، اور وہ جو بقیہ 250 ہے وہ اپنے لیے کفایت شعاری کی زندگی کے ساتھ ان دنوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ حالات زیادہ دنوں تک چلنے والے نہیں ہیں، حالات پھر سدھریں گے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے تنگیاں لائی ہے تو فراوانی بھی اللہ ہی لائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اور دل کھول کر، ظاہر بات ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی گواہی دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی گواہی دیتے ہیں۔ صدقہ کرنا، عطیہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کا حسین موقع ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی لیے میری ساری امت مسلمہ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ مدارس کا بھرپور تعاون کریں۔ بچیوں کے مدرسے، بچوں کے مدرسے، دارالاقامے والے مدرسے، غیر اقامتی مدرسے، جو مدارس جس انداز میں آپ کے قریبی علماء سے پوچھ کر کے آپ کا کوئی مدرسہ ہے، آپ ان کا تعاون کیجئے۔ آپ کے علاقے میں جو مدرسے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ علاقے والے اپنے ہی علاقے کے لوگوں کا تعاون کریں۔ میرے اپنے علاقے کے اندر ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان میں مجھے بتایا تھا کہ ہم ہر سال 75 لاکھ روپے کی زکوٰۃ مدارس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان بھر کے سفراء آپ کے پاس مدارس کے آتے تھے تعاون لینے کے لیے، ان کی رسید بکیں، بل بکیں آپ کے پاس ہے، رسیدوں کے اوپر مدارس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہوتا ہے، IFSC کوڈ بھی ہوتا ہے، آپ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں، اور جو آپ کے علاقے کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو مستحکم کریں، اور کسی ادارے کو کم نہ سمجھیں۔ جہاں بچے تیار ہو رہے ہیں، جہاں بچیاں پڑھ رہی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بچوں کا مدرسہ، یہ بچیوں کا مدرسہ، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے آئندہ خاندان بنیں گے، ان بچیوں کے ذریعے سے آئندہ کی کئی نسلیں تیار ہو رہی ہے۔ اور مدارس کا بھرپور تعاون کریں، غریبوں کی بھی آپ مدد کریں۔ آپ ہر سال افطار پارٹی کراتے تھے، روزے داروں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ پیسوں کو اس تعاون کے لیے استعمال کریں۔ یوتھ کے جو نوجوان ہیں، ہر محلے کی یوتھ کے نوجوان، وہ نوجوان بھی جو پیسے جمع کر دعوتیں کرتے تھے، 30 40 50 ہزار، بعض علاقوں میں 1 لاکھ کی افطار پارٹیاں اور دعوتیں ہوتی تھیں، یہ تعاون آپ مدارس کو دیں تو انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات میں یہ بیلنسنگ رکھیں گے تو بھوکوں کو کھانا بھی ملے گا، اور مدارس کے نظماء، مدارس کے علماء جو پریشان ہے، وہ اپنے لیے پریشان نہیں ہے، وہ امت کے لیے پریشان ہے، امت کے دین کے لیے پریشان ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ غیبی مددیں ہیں، اگر آپ ان کا تعاون کریں گے اپنے مال کے ذریعے سے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کی غیبی مددیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اموال کو نیک کاموں میں استعمال کرائے۔ اور یاد رکھیں، آخری بات، اگر آپ کسی بہانے سے مدارس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے مدارس کا تعاون نہیں کر کوئی بڑا کام کر دیا، بلکہ آپ یہ اپنے محاسبہ کریں، آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ کیسا گندا پیسہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام میں، مسجد اور مدرسے کے کام میں قبول کرنے سے روک دیا۔ یہ آپ کے پیسے کی خرابی ہے، آپ کے نیت کی خرابی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔